الرحیم۔ آج کے ہم سبق کو اپنے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات چل رہی تھی ہفت اقسام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو ہفت اقسام میں نے آپ کو صحیح کے بارے میں بتلایا تھا، چونکہ صحیح میں قانون نہ ہونے کے برابر لگتے ہیں، تعلیلات نہیں ہوتی، اس لیے اس پر ہم زیادہ نہیں جائیں گے۔ البتہ دوسری جو چیزیں ہیں، مطلب باقی جو اقسام ہیں، ان کو میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، دوسری بات محموز کے بارے میں ہوئی تھی، اس کے قواعد، محموز کے جو قواعد ہیں ان کو ذرا علم الصرف آخرین میں جی علم الصرف آخرین کھولیں، صفحہ نمبر 10 ہے، محموز کے قاعدے۔ تو یہ اب اگلی جو بات ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے تعلیلات کی، ٹھیک ہے؟ تعلیلات میں ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوتی ہے کہ تعلیلات ویسے تحقیق تو ہوگی، تعلیل کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ تعلیل یہ یہاں پر انہوں نے سمجھایا ہوا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تعلیل میں، 4 بلکہ: حذف کرنا، کسی کلمے کو بدلنا، کسی کو ساکن کرنا، اور ادغام کرنا، ٹھیک ہے؟ حذف کرنا، کلمے کو بدلنا اور ساکن کرنا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حذف کرنا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے چونکہ پڑھی ہوئی ہے تو اس لیے جن کی نظر سے گزری ہوگی وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جن کی نظر سے نہیں گزری ہوگی ایک ایک مثال ان کو میں سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، ید جی علم صرف اخیرین میں پیج نمبر 10 ہے، یدعو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں اس میں تعلیل جب ہوتی ہے، اس کے شروع میں جب ہم لم لگاتے ہیں، لم، ٹھیک ہے؟ تو اس لم کے آنے کی وجہ سے یہ جو آخر میں واو ہے یہ گر جاتی، حذف ہو جاتی، یعنی کہ یہ کلمہ رہتا ہی نہیں ہے، اسے حذف کہیں گے، حذف۔ یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے تعلیل کی۔ دوسری صورت ہوتی ہے ابدال، جی ابدال۔ ابدال کیا ہے کہ کلمہ کچھ حرف کچھ اور تھا، اس کو تبدیل کسی اور صورت میں کر دیا۔ مثال کے طور پر جیسے ابدال، قبل، قبل، جی قبل، اس کو کیا کر دیا؟ اس کے واو کو بدل دیا الف سے۔ یہ بھی تعلیل کی ایک صورت ہوتی ہے، تو یہ کیا پڑھ لیا؟ قال، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز سمجھ آ رہی ہے بھائی سب کو؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی تیسری چیز ہے ساکن کرنا، ساکن کرنا، ٹھیک ہے؟ جی ساکن، اسکان، ساکن کرنا، ساکن کرنا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے یرمی،
ٹھیک ہے. یرمی، یرمیو تھا یرمیو، اصل کلمہ یہ بنتا یزریبو، لیکن قانون کی وجہ سے تعلیل جب کی تو اس کی تعلیل کی صورت اسکان یعنی ساکن کرنا پایا گیا، تو کیا رہ گیا یرمی. یہ تیسری صورت ہے تعلیل. یعنی تعلیل کیا ہوتی ہے جی، وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتلا رہا ہوں. کبھی تعلیل حذف کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی ابدال یعنی کلمے کو بدلنے کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی سکان یعنی ساکن کرنا ہوتا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے. چوتھی صورت ہے جی ادغام. ادغام اس کو سمجھیے جی. ادغام، ادغام کیا ہوتا ہے کہ دو حرف الگ الگ ہیں، ان کو ایک کر دیا، ملا دیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں پر جو مشہور الفاظ ہیں انہیں کو لے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. مدہ، یہ حرف تھا اصل میں. اب اس میں تعلیل کی تو دو دال ان کو ایک کر دی تو کیا ہو گیا جی مدہ ہو گیا. تو ادغام تعلیل کی جی تعلیل کی یہ 4 صورتیں ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں تعلیل میں. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں چونکہ ہم نے محموز کو لے کے چلنا ہے آج، تو آپ علم الصرف کھولیے. علم الصرف میں یہ قاعدے ہیں، اگر یہ مختصر قاعدے لکھے اور آپ لوگوں نے یہی پڑھے ہو، اگر ان قاعدوں کا بھی استعمال اگر ہم کر لیں تو ہمیں کسی درجے میں وہ یعنی کہ تعلیلات میں آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں کلمے کا پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں پہ قاعدے کل 4 انہوں نے قاعدے لکھے جی. کتاب صفحہ نمبر مل گیا سب کو؟ صفحہ نمبر 10 کتاب کا جی. دیکھیں محموز کے قاعدے، جہاں کہیں نمبر 1، جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو. محموز چونکہ میں ترتیب سے آپ کو کرواؤں گا اس لیے محموز کے قاعدے، ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. یہ ایک محموز کا قاعدہ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال آگے لکھی ہوئی ہے، اس کو میں آپ کو وائٹ بورڈ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. جیسے دیکھیں یہاں پہ مثال لکھی ہوئی ہے رأسن، ٹھیک ہے. رأسن نظر آ رہی سب کو جی؟ رأسن. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، یہ کوئی ایک بہن بتلائیں گی یہ کون سا محموز ہے؟ محموز اللام ہے، محموز العین ہے، محموز الفا ہے؟ محموز العین. محموز العین لکھ کر بتائیں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی فی الحال نہ آئے آپ کا. جی محموز العین. جی اچھا، جب محموز العین ہے، اب یہاں پہ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ ایک حمزہ ہو اور وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف، ہاں ایک حمزہ اور ساکن ہو. دیکھیں اب یہاں پہ میں اعراب لگاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ساکن، اب یہ حمزہ کیا ہے؟ ساکن. ٹھیک ہے، حمزہ ساکن ہے. اس لیے اب یہ قاعدہ ہے، یہ جہاں پر بھی یہ آئے گا وہاں پہ قاعدے لگ سکتے ہیں. اس لیے قاعدے کی تعلیل میں بتا رہا ہوں. ابھی سر کی تحقیق تو ہم نے پہلے کر لی، اب میں تعلیل کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ کو مختصراً آپ کو سمجھ آ جائے. تو دیکھیں حمزہ ساکن ہے، اب اس حمزہ ساکن اکیلا حمزہ ہو ساکن ہو، پھر اس حمزے کو کیا کرتے ہیں؟ ماقبل حرف کی حرکت. اب اس سے پہلے حرف را ہے، را پر فتح ہے
اور فتح کے موافق حرکت کیا ہوتی ہے؟ الف واو یا بتلائیے جی الف. جب الف ہوتی ہے اس لیے حمزہ کو یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ابدال. حمزہ کو بدلا جا رہا ہے کس سے؟ الف سے. تو کیا ہو جائے گا؟ راسن. راسن حمزہ ختم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ راسن حمزہ ختم. اب اس کی یہیں پر مثالیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہی میں مثالیں دیتا ہوں. دوسری مثال ہے ذئب. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حمزہ ہے اور ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، اور کسرہ کے موافق کون سے حرف علت ہے جی یا. تو اس حمزہ کو یا سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اب یہ تعلیل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو تعلیل مشکل لگتی ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ تعلیل کیا ہے. بالکل آسان ہے. یعنی ان قاعدوں، اب آپ لوگوں نے علم صرف پڑھی ہوئی ہے اور اس میں مختصر قاعدے ذکر ہیں. اگر آپ ان قاعدوں کو بھی لگا لیں اور ان قاعدوں کو بھی سمجھ لیں تو آپ کو یوں سمجھ لیں کہ کم اور زیادہ نہ صحیح 50% تو صرف آ جاتی ہے. اس لیے ان کو سمجھیے. بن کو ہم نے کیا کر رہے ہیں جی؟ ذیبن. اب یہ قاعدہ ہم نے پڑھا، اس کا ہم نے اجرا کر لیا. ذیبن ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس قاعدے کو ہم نے وہاں پہ لگا لیا. سمجھ گئی بات جی؟ اب تیسری مثال انہوں نے الف کی دی ہے، واو کی. بوسن دیکھیں اب یہ کیا ہے کہ واو یہ واو نہیں حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ساکن ہے. اب اس کو ماقبل کی حرکت، اب ضمہ ہے اس کے موافق بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ پیش. ہم ٹھیک ہے، تو پیش سے بدل دے تو کیا ہو گیا؟ بوسن. اچھا، اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، میرے ذہن میں تو آئی ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک سوال کریں گے کہ ان تعلیلات کا فائدہ کیا ہے. ان تعلیلات کا فائدہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے. اب ہمارے سامنے لفظ آتا ہے بوسن. ہم جب لغت میں اس کا معنی تلاش کریں گے تو وہ کچھ اور ملے گا، با با سین سے. ٹھیک ہے، اور کتاب میں اگر وہی معنی کرنا چاہیں گے تو عبارت کے موافق نہیں ہوگا. تو وہاں پر ہمیں یہ تعلیل فائدہ دے گی، یعنی ہمارا ذہن کام کرے گا کہ یہاں پر واو ہے ہی نہیں، یہ تو حمزہ تھا. اب جب ہم نے حمزہ کے اعتبار سے تلاش کیا با حمزہ سین تو معنی ملا اور کلمہ حل ہو گیا. سمجھ رہی بات کو؟ میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں. سمجھا دوں جی؟ آج تیسرا دن ہے. 3 دن تو مہمان نوازی ہوتی ہے نا جی، تو تیسرا دن ہے تو اس لیے میں نے خواتین کی حاضری کا وہ نہیں کیا. کل سے انشاءاللہ وہ حاضری کا وہ ہوگا. میں اس کی ترتیب انشاءاللہ مشاورت سے آپ کو بتلا دوں گا تاکہ جو خواتین ہمارے ساتھ آئیں گی نہیں تو ہم ان سے رخصتی لے لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑی ہوں لیکن اچھے طریقے سے کر لیں، ہمیں مقصد تو اللہ جل شانہ کی رضا. اچھا، بات بیچ میں بھی تو میں اس کر رہا تھا کہ میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر دوائیوں کے ڈاکٹر کو صرف دوائی دے دی جائے اور یہ نہ بتلایا جائے کہ اس میں کون کون سے اجزاء استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، کون کون سے اس میں جو قاعدے کلیے جو لگ رہے ہیں تو بتلائیں. اگر وہ کہیں پہ پھنس جائے گا اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. اگر وہ کہیں پر کسی موقع کسی موڑ پر اگر اس کو بالکل نہیں پتا چلے گا نا
کہ اس چیز میں کیا ہے، تو کوئی اس سے سوال کرے گا تو وہ جواب نہیں دے سکے گا. سمجھ آ رہی جی؟ اس لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، فلاں مریض ایسا ہے تو اس کو یہ نہیں دینی، یہ پہ فلاں یہ کلیہ استعمال ہو رہا، فلاں مریض ایسا ہے اس کو یہ نہیں دینی، یعنی اس کی اونچ نیچ ساری بتائی جاتی ہیں. تو اب ہم چونکہ علم دین پڑھ رہے ہیں تو صرف نحو میں ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ لفظ کا ہمیں حل نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے. اس کی اصل وہ تھی، جب وہاں پہ جائیں گے تو وہ چیز مل جائے گی. سمجھ رہی بات کو؟ اب اس کو آپ انہی میں سمجھ لیں کہ انہی الفاظ کو اگر آپ تعلیلات کے، یہ کسی بہن کا، جی، اسی انہی الفاظ کو آپ تعلیلات کے سامنے رکھیں، یعنی تعلیلات کے بغیر ان الفاظ کو حل کرنا چاہیں تو آپ کو معنی نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ بؤسن ہے، واو سے آپ تلاش کر لیں معنی، جہاں پہ عبارت میں آ رہا وہاں پہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں تعلیلات سیکھنا پڑتی ہیں تاکہ جب ہمارے سامنے لفظ آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اس کی اصل یہ تھی، تاکہ معنی ٹھیک ہو جائے. سمجھ رہی بات کو جی؟ یہ ایک قاعدہ ہو گیا جو ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا. جی اس طرح آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا جی. میں سبق کے بعد، میں نے آپ سے پہلے دن عرض کیا تھا کہ سبق کے بعد اب میں نے ویسے یہ سوچا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ بھئی 10-15 منٹ گروپ کو اوپن رکھا جائے. آپ سبق کے حوالے سے اطلاع کرنا ضرور کہ کیسا لگا، فائدہ ہوا نہیں فائدہ ہوا، کیا رائے دینا چاہتی ہیں. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال تھوڑا سا دوسرے انداز سے چل رہے ہیں تاکہ جو ہر طرح کی خواتین جو ہمارے پاس آئیں ان کو سمجھ آ جائے. تو آپ لوگ ضرور بتائیے. اچھا دوسرا قاعدہ ہے، آپ پڑھیے دیکھیے کتاب میں، جہاں کہیں دو حمزہ، یہ بہت زیادہ بکثرت استعمال ہوتا ہے اس قاعدے کا محموز کے اعتبار سے، ایک کلمے میں جمع ہوں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے. جی پچھلے قاعدے سے ملتا جلتا ہے، مگر یہاں پہ دو حمزہ کا جمع ہونے کے بارے میں قاعدہ بتلایا گیا. دو حمزے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. یہاں پہ مثال لکھی ہوئی ہے، جی دیکھیں، آمن مشہور مثال ہے، اگر اس کو ہی ہم حل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے گی. آمن یعنی الف مد آ ہے، یہ حمزہ نہیں، الف مد آ. آمن، اب ظاہر سی بات ہے دو حرف ہیں تو اصل اس کی کیا ہے؟ آمن. اب دیکھیں، اب یہاں پر دو حمزے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلے حمزہ پر فتح ہے، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے. یعنی یہ قاعدہ لازمی ہے. قاعدہ کیا ہے جی؟ لازمی ہے. اس لیے اس قاعدے کو سامنے رکھیں. اس قاعدہ اچھا تعلیلات میں اب آپ کو میں ایک اور بات فائدے کی سمجھا دیتا ہوں کہ قواعد یاد نہیں رہتے عام طور پر، لیکن ان کا طریقہ کار یاد رہتا ہے کہ وہ قاعدہ کیسے جاری ہو رہا ہے. اب یہاں پر دو حمزے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر ہم آمنہ کو لیں بغیر تعلیل کے تو بتلائیں ہمیں ماضی کا پتہ چل سکتا ہے صحیح طرح؟ بغیر تعلیل کے اگر ہم آمنہ کا معنی تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں مل سکے گا. ہمیں پہلے اس کا تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کی حرف اصلی کیا ہے. وہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ بھئی وہ ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے، جیسے آمنہ کا وزن افعلا، ٹھیک ہے. اب افعلا فا عین لام، ٹھیک ہے، اور اب الف مد آ جو آ رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں تعلیل ہو رہی ہے. پیج نمبر میں نے بتلایا تو 11 ہیں اسی میں ہی علم صرف کے، تو وہی چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ذہن دیا ہے نا جی، باقیوں کو تو سب کو آ رہی ہے آواز، دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ذہن دیا ہے نا، اس ذہن کو علمی اس میں استعمال کرنے سے
جی اس استعمال کرنے سے ہی آئے گا. جی یہ بہن پوچھ رہی ہے کہ ہمیں ماضی مضارع کا کیسے پتہ چلے گا. دیکھیں اس کے آسان یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو میں نے کل بتلایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑی تاکہ وہ تو آتی ہیں. ماضی مضارع امر نہیں، وہ گردانے ہیں. وہ گردانے آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں، ان کا وزن آپ لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے. بلکہ آپ نے علم الصرف میں تو آپ نے علم الصرف میں تو کیا کیا ہوا ہے، فعلا کے لفظ سے یاد کی ہوئی ہے. اس کو صرف نے ترازو بنایا ہوا ہے، فعلا یفعل افعل لا تفعل. تو ان کے اوپر جو آتی ہے وہ ماضی کی ہے، یعنی کہ ماضی مضارع وہ گردانے ہیں، ماضی کی، مضارع کی، امر کی، نہیں کی، یہ گردانے ہیں. ان گردانوں پہ اگر ہم کسی لفظ کو لائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ماضی کا ہے، یہ مضارع کا ہے، یہ امر کا ہے. جیسے کل ایک بہن نے اضرب کو حل کیا تھا، اب لیکن اضرب میں انہوں نے محموز بنایا تھا، تو میں نے بتلایا کہ بھائی افعل افعل اضرب، ٹھیک ہے. تو جو حمزہ ہے یہ گردان کا ہے، اور محموز کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمزہ اصلی ہو، فاعل لام کے مقابلے میں آئے تو وہ محموز ہوگا، ورنہ وہ محموز نہیں ہوگا. سمجھنی بات کو جی؟ وہ محموز ہوگا، وہ محموز نہیں ہوگا. اس کے لیے ضابطہ یہ ہے فاعل لام ترازو کے 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کے بدلے میں ثلاثی کو عمل کر رہے ہیں نا، تو ان 3 حروف کے بدلے میں جو ہے تو وہ جو آئے گا وہ حرف اصلی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا یہ قاعدہ ہم نے حل کر لیا. اس قاعدے کو اور مثالوں سے سمجھنا سمجھانا میں چلے ایک آدھ مثال اور دے دیتا ہوں. جی آپ میں سے کوئی ایک مثال دے دیں، کوئی ایک لفظ بولے جس کو میں حل کر کے دکھا دوں آپ لوگوں کو، یعنی لکھ کر بتلا دیں. جی کوئی ایک بہن محموز کا اس قاعدے کے موافق. جی نہیں، اس قاعدے کے موافق نہیں. اس قاعدے کے موافق ہو، 2 حمزے ہوں، ایک کلمے میں جمع ہو جائے، دوسرا ساکن ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی آکلا. آکلا، جی لکھ جی آکلا، ٹھیک ہے. آکلا. اب دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو الف مدہ جو آ رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پہ 2 حروف ہیں، ایک حرف نہیں ہے. تو اس کو جب ہم نے نکالا تو وہ کیا ہے، حمزہ، کیونکہ یہاں پہ حمزہ ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ اکلا، ٹھیک ہے اکلا. اب دیکھیں 2 حمزے ہیں، دوسرا ساکن ہے، پہلے پر فتح ہے، تو دوسرے کو پہلے کی حرکت یعنی فتح کے موافق الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا، آکلا. آدم، حضرت آدم علیہ السلام، آدم. تو تحقیق، صرفی تحقیق کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو لوگوں کو بتلا دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 3، یہ جوازی قاعدہ ہے. یہ جو کیا ہے جی، جوازی قاعدہ ہے. لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ عام طور پہ کم استعمال ہوتے ہیں اس کا. دیکھیں جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں. جیسا کہ یسالو کے اصل میں یسالو تھا، یسالو اصل میں یسالو تھا. میں آپ کو حل کر کے دکھا دیتا ہوں. جی یسالو، اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ ہے جی، عین کلمہ میں حمزہ ہے اور حمزہ سے پہلے حرف ساکن ہے. حمزہ سے پہلے حرف کیا ہے جی، ساکن ہے. تینوں قاعدوں کا فرق سمجھ میں آ گیا. میں سمجھا دیتا ہوں. یہ پوچھ رہی ہے کہ اصل کا کیسے پتہ چلے گا. دیکھیے بہن، بات یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی بات کل کے سبق کو بار بار سنیے، کل کے سبق کی بار بار مشق کیجیے کہ وزن اور موزون، ہم نے کسی بھی لفظ کو لے کے جانا ہے تو ترازو کو کے موافق ہم نے اس حرف کو کرنا ہے. کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو ہم نے تلاش کرنا ہے یہاں پہ حرف کی کمی بیشی کون سی. جیسے اب یہ یسلو لکھا ہوگا تو ٹھیک ہے، اب یا علامت مضارع ہے اور اس کے بعد کم از کم 3 حروف ہونے چاہیے. میں اس کو مٹا کر پھر آپ کو سمجھاتا ہوں.
دیکھیں یسلو. اب یہاں پہ دیکھیں اگر یا کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو کتنے حرف بچتے ہیں جی؟ یا کو اگر ہم ہٹا دیں تو کتنے حرف بچتے ہیں جی؟ 2 بچتے ہیں. اور اچھا اب میں توجہ سے سمجھیے گا بات. 2 حرف بچتے ہیں تو 2 حرف تو مضارع میں نہیں ہوتے بغیر تشدید کے. اس کا مطلب ہے کہ تیسرا حرف ہونا ضروری ہے کیونکہ مضارع کا وزن کیا ہے؟ یفعلو. یفعلو 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 کوئی بھی کر لیں. اچھا اب ایک اور بات آپ کو توجہ کیجیے. اگر آپ کہیں کہ یہ ماضی بھی تو ہو سکتا ہے تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے جی. اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ اس کے لام جو ہے لام یعنی آخری حرف اس پر ضمہ آ رہا ہے. ماضی کی کسی بھی گردان میں پہلے حرف پر آخر میں ضمہ نہیں آتا. کسی بھی پہلے حرف پر ضمہ نہیں آتا. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا ماضی نہیں. اب جب ہم نے مضارع کی طرف آئے تو یا کو ہٹا کر 2 حرف بچ گئے. تو معلوم ہوا کہ کیا کہ یہ کیا نہیں ہے؟ پورے حروف پورے نہیں ہیں. تو یہ قاعدے ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا حرف حذف ہے. سمجھ لی بات کو. اب جب ہم نے اس کو کیا کہ یہ یسلو اصل میں یسالو تھا. دیکھیں ذہن تو استعمال کرنا پڑے گا تبھی تو حل ہوگا. اگر 2-4 حروف بھی الفاظ بھی ذہن کو استعمال کر کے حل کر لیتی ہے تو سبق حل ہو جائے گا. یسالو ٹھیک ہے. اب جب یسالو تھا تو اب دیکھیں یہاں پہ قاعدہ کہ حمزہ ہے اس سے پہلے حرف ساکن ہے. پہلا قاعدہ تھا حمزہ ساکن تھا اس سے پہلے حرف متحرک تھا. دوسرا قاعدہ تھا کہ حمزہ ساکن ہے اس سے. یہ کسی بہن کی ویڈیو چل رہی ہے اسے درخواست ہوگی کہ وہ اپنے فون آف کر دے جی. جی یہ یسالو ٹھیک ہو گیا جی. اب قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ پہلا تینوں قاعدوں کا خلاصہ میں بتلاتا ہوں. پہلا قاعدہ تھا حمزہ ساکن تھا اس سے پہلے حرف متحرک تھا. دوسرا قاعدہ تھا حمزہ ساکن تھا اس سے پہلے حمزہ متحرک تھا. اب تیسرا قاعدہ ہے کہ حمزہ متحرک اس سے پہلے حرف ساکن ہے. تو یہ جوازی قاعدہ ہے. اس میں کیا کریں گے؟ حمزہ کی حرکت پچھلے حرف کو دے دیں گے نقل کرنا اور حمزہ کو حذف کر دیں گے. بات کو جی یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ سب کو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا جی چوتھا اور آخری قاعدہ ہے جی. اگر ایک حمزہ مفتوح اور حمزہ سے پہلے حرف مکسور یا مضموم ہو تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے. اس کو بھی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک مثال آپ لوگوں کو آخری والی مثال آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. جی جی می آر رن. اب کیا ہے می آر رن؟ اس میں دیکھیں حمزہ ہے. قاعدے کو لگائیں. قاعدے کو اس پر لگائیں. میں واجب و جائز فرق بتاتا ہوں. قاعدے کو لگائیں. حمزہ مفتوح ہے. حمزہ سے پہلے جو ہے کسرہ ہے ٹھیک ہے. تو اس حمزہ کو کسرہ کے موافق حرف علت سے بدل دیا کیا ہو گیا؟ میارون. سمجھ رہی بات کو جی؟ دیکھیں جوازی اور وجوبی قاعدے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جوازی قاعدہ وہ جو کبھی لگے گا کبھی نہیں لگے گا. وجوبی قاعدے وہ ہوتے ہیں جو جہاں پر آتے ہیں وہاں پر لگتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے اب یہاں پر ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میارون بھی پڑھا جا سکتا ہے میارون بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن قالا وہ جو ہے جو پہلا تھا آمن والا اس میں ہم آمن نہیں پڑھ سکتے. جہاں پر بھی پڑھنا پڑے گا آمن پڑھنا پڑے گا. جہاں پر بھی پڑھیں گے ہم کیا پڑھیں گے؟ آمن ہی پڑھیں گے. آمن نہیں پڑھ سکتے. سمجھ گئی بات کو جی؟ جی اب ہم اگلی طرف آتے ہیں جو ہماری یہ محموز کو میں نے سمجھا دیا الحمدللہ. اب آپ لوگ جتنی پریکٹس کر کے بھیج سکتے ہیں آپ پرسنل میں یعنی الگ سے گروپ میں نہیں آپ مجھے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے
وہ آپ لوگوں کو وہ کرواؤں. اچھا اب دیکھیں، اب پھر اسی وزن پر آ جائیں جو حروف اصلی تھے. یہ تو محموز کی بات ہوئی. تو گل 4 قسمیں ہماری ہو چکی ہیں ہفت اقسام میں سے، یعنی کہ 2 قسمیں ہو چکی ہیں، صحیح اور محموز. اب آتے ہیں معتل، جس کو آپ معتل کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور اس کا دوسرا نام مثال، اجوف اور ناقص بھی ہے. تو اس کو دیکھیں، فا عین لام. نظر آ رہا ہے سب کو جی؟ فا عین اور لام. جی اب دیکھیں، اتنی بات توجہ سے سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. بات سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان ہو جائے گی. کہ یہ ترازو ہے، اس ترازو میں سے کسی بھی حرف کے مقابلے میں اگر الف، واو یا یا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہ معتل ہے. اچھا اس کو میں مزید مختصر کرتا ہوں، توجہ سمجھیے گا. الف کو بھی نکال دے، واو یا بس. واو یا میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے، یعنی الف تو اس میں آتا ہے، یعنی تعلیل کے بعد یہ الف آتا ہے، ورنہ الف نہیں آتا. واو یا واو یا آ جائے تو وہ مطلب معطل ہو جاتا ہے. اگر فا میں آئے تو معطل الفا، اور اس کا دوسرا نام مثال ہے، مثال. ٹھیک ہے. اور اگر عین میں آئے تو معطل العین، اس کا دوسرا نام اجوف ہے. اور اگر لام میں آئے تو معطل اللام، اور اس کا تیسرا نام ناقص ہے. میں مثال لکھتا ہوں، دیکھیں تینوں کی مثال لکھتا ہوں. واو عین دال، ٹھیک ہے. قاف واو لام، دال عین واو. اب مجھے بتلائیے کہ پہلی مثال میں واو کس حرف کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فا میں. تو معطل الفا، اور دوسرا نام اس کا کیا؟ مثال. دوسری مثال میں واو کس حرف کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ عین. تو معطل العین اور اجوف. اور تیسری مثال میں واو کس حرف کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ لام. تو معطل اللام اور ناقص. سمجھ رہی بات کو جی؟ اب دیکھیں کتنا آسان ہے، اس کو سامنے رکھیں. اب یہ ماضی کا وزن ہے، اب یہی وزن ساری گردانوں میں چلتا ہے. یعنی ماضی کے پہلے صیغے میں جو حروف اصلی ہوتے ہیں تمام اس میں وہی چلتے، وہی حروف اصلی استعمال ہوتے ہیں. سمجھ رہی بات کو جی؟ ہم وعدہ کہ میں نے آپ لوگوں کو مثال دی. تو اس میں اب ہم کیا کریں گے؟ پہلے مثال کو کریں گے، پھر کس کو کریں گے؟ ناقص کو، پھر اجوف کو، پھر ناقص کو. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوشش ہوگی کہ کل کی کلاس میں اس کو مکمل کر دیا جائے، ورنہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے نا جی؟ سب کو مثال نہیں کہیں گے، فا کلمے کے مقابلے میں جس کی آئے اس کو مثال کہیں گے. وعدہ جیسے آ گیا، یا کی مثال میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. جی یا کی مثال آپ لوگوں کو مشہور مثال لکھواتا ہوں، باقی دوسری مثالیں بھی ہیں. یا سین را. اب دیکھیں یا سارا، اب یہ کیا ہے؟ جی مثال ہے، مثال یہ وہ واوی تھا، یہ آئیے تو کیا ہو گیا؟ معطل الفا اور مثال. امید ہے کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی مثالیں آئی، سمجھ رہی بات کو جی؟ یہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر. اب اس کے قاعدے ہیں جی. معطل الفا کے مقابلے میں جو آئے گا اسے مثال کہیں گے، یعنی اسے فا کے مقابلے میں جو آئے گا معطل بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، اور مثال بھی. اچھا آگے اب اس کے قاعدے ہیں. اب اسی علم صرف کو کھول لیجیے.
لیکن چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، اس لیے اس کو اب یہیں تک رکھتے ہیں، کل میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ جتنا آپ مشق کر سکتی ہیں وہ آپ مشق کر کے مجھے دکھائیے، اور جو خواتین آپ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں، فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی درجے میں تو دعا کر دیں، اور نہ ہو تو ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نحو کا بھی میں نے آپ کو ترتیب، اس لیے پہلے سبق میں کوشش کروں گا کہ آج ریکارڈ کر کے اس پہ اپلوڈ کر دوں، کہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے اسی طرح صرف کے قواعد کو سمجھاؤں گا، پھر نحو کے قواعد کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، پھر اجرا کریں گے، تاکہ جو ترتیب کے ساتھ ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ رہی بات کو جی؟ ترتیب کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں زیادہ پریکٹس چلتی ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گی، آپ دکھائیں گی، بھیجیں گی، میں حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں، حاضر ہوں۔ اور باقی دیکھیں، یہ ہمارا جو سیکھنا سکھانا ہے، یہ ہم طالب علم ہونے کے اعتبار سے ہے، کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کو درگزر کیجیے، اور مشورہ دے سکتی ہے تو مشورہ دیجیے، لیکن یہ ہے آج اب جو سبق ہے اس سبق کو آپ اس پر دیکھیں۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ انسان جب دل میں رکھتے ہیں نا کہ کمی ہے یہ میں نے دور کرنی، تو وہ دور ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اگر کمی نہیں بھی ہے، اگر آپ لوگ جڑ گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ مجھے آ رہا ہے، تو اس میں ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی طریقہ سمجھانے کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھی آگے میں نے کیسے سمجھانا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے ہمارے پاس، دیکھیں ہمارا مقصد قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تو قرآن و حدیث سے آپ جہاں بھی تلاوت کرتی ہیں وہاں پہ دیکھیں۔ جی نہیں، گروپ الگ نہیں، گروپ نہیں، بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گروپ بنایا ہوا، اس میں تو صرف سوال جواب ضروری کر سکتے ہیں، باقی تو یہی انشاءاللہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔